پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند اور اس کی مختلف تبدیلیوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کے حساب کا پیمانہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے آؤ۔ ہاں، نیکی اس نے کی جو پرہیزگار بنا، اور گھروں میں دروازوں ہی سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دشمنوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو نکال دو، اور فتنہ قائم رہنا جنگ و جدل سے بھی بڑھ کر برا ہے، اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں، پھر اگر انہوں نے تم سے لڑائی شروع کر دی تو تم بھی ان کو مار دو، منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ پس اگر وہ رک جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہ کی جائے۔ اگر حرمت کے مہینوں کا لحاظ رکھا جائے تو تمہیں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور حرمت کی ہر چیز برابری پر قائم ہے، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کی زیادتی کا جواب دو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج و عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، پس اگر تم راہ میں روک دیے گئے تو جو جانور میسر آ جائے اس کی قربانی کر دینی چاہیے، اور تم اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے ارض حرم پر نہ پہنچ جائے۔ پس تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر کے بال منڈوا دے، مگر چاہیے کہ بطور فدیہ روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو تو جو شخص عمرہ اور حج کو ملا کر فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ بھی جیسا جانور میسر آئے قربانی دے، اور جسے قربانی کا جانور نہ ملے وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو کہ اللہ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا تو وہ ایام حج میں کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ لڑائی جھگڑے، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ سفر ساتھ لے کر چلا کرو، اور بہترین زیادہ راہ اللہ کا خوف ہے، اور اے عقل مندو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ایام حج میں اللہ کا فضل یعنی مال و دولت بذریعہ تجارت طلب کرو، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، اور اس سے پہلے تم لوگ یقیناً بے خبر تھے۔ پھر میدان عرفات جہاں سے ہو کر باقی لوگ لوٹتے ہیں، تم بھی اے قریش وہیں سے ہو کر لوٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پس جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ کو منی میں یاد کرو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ ہو۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے جو کچھ دینا ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ آخرت میں ملے گا، اور اللہ جلد اعمال کا حساب کرنے والا ہے۔
اور اللہ کو ان چند قیام منا کے دنوں میں یاد کرتے رہو، پھر جو 2 ہی دن میں جلدی منا سے چلا آئے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن زیادہ لگا دے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ تم کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا ہے جس کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی کے بارے میں نہایت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ فی الحقیقت وہ مخالفت میں بڑا ہی سخت ہے۔ اور جب وہ لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانداروں کو برباد کرے، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور میں آ کر مزید گناہ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاؤں پھسل گئے جب تمہارے پاس کھلے احکام آ چکے ہیں، تو یقین جانو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ اور اس کے فرشتے نمودار ہو جائیں اور تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے؟ یاد رہے کہ اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔